السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں زرار کھوڑو, میرے ساتھ ہیں وسعت اللہ خان اور شاہزیب جلانی. اور جو سوال ہم آج پوچھ رہے ہیں وہ ہے کہ آخر کار نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں ہو کیا رہا ہے. یہ جو کہانی ہے یہ شروع ہوتی ہے اگست اس سال میں, جب مشہور زمانہ یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا جاتا ہے NCCIA کے افسرز کی جانب سے. اچھا, الزام کیا لگایا گیا ہے ڈکی بھائی پر کہ آپ غیر قانونی بیٹنگ ایپلیکیشنز اور آن لائن گیمنگ کو پروموٹ کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں, جس میں لوگ پھر پیسے ڈالتے ہیں, وہ لٹ جاتے ہیں, اور اگر وہ پیسے بناتے بھی ہیں, ورچوئل پیسے بناتے بھی ہیں, تو ان کو وہ پیسے ملتے نہیں ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ کافی ہم نے دیکھا ہے NCCIA کی آفیسرز کی جانب سے کافی بیانات بھی گردش کر رہے تھے کہ جی اب بس ایک سویپ ڈاؤن ہوگا اور ہم اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی پاکستانی شہریوں کے ساتھ اس قسم کا فراڈ کرے. اچھا, اب یہاں تک تو سب بالکل ہم موجود ہیں نا, میں آ رہا ہوں وہاں پہ. اچھا, پھر اس کہانی میں ایک ٹوسٹ آتی ہے جب اروب جتوئی صاحبہ جو ڈکی بھائی کی اہلیہ ہے وہ الٹا NCCIA پر الزام لگا دیتی ہیں اور کہتی ہے کہ NCCIA کے اعلیٰ افسران نے ہمارے سے رشوت لی, مطلب ہمارے سے رشوت کا مطالبہ کیا, ہمارے سے رشوت لی ہے, ایکسٹورٹ کیا ہے ہمیں, اور تقریباً 90 لاکھ روپے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, جس میں کچھ لاکھ ڈالر بھی ہیں جو کہا جا رہا ہے اروب صاحبہ کے مطابق, جو ڈکی بھائی کی بائنانس والیٹ میں سے بھی ٹرانسفر کر دیے گئے. اب یہاں تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, چور مچائے شور, لیکن ان ایلیگیشنز کو کافی سیریسلی لیا گیا. اور پھر ہمیں متضاد خبریں آنے لگیں کہ یار کچھ NCCIA کے افسران لاپتہ ہو گئے ہیں. کافی واویلا مچا اس کے اوپر, کافی شور بھی ہوا, لیکن پھر اب پتہ لگا ہے کہ وہ سب کے سب FIA کی کسٹڈی میں تھے, باشمول محمد عثمان صاحب جو ڈیپیوٹی ڈائریکٹر آپریشنز ہیں, اور جن پر باقاعدہ اسلام آباد کے NCCIA کے ان پر باقاعدہ الزام بھی لگایا گیا تھا. اس وقت تقریباً 9 انڈیویجولز کے خلاف انویسٹیگیشن چل رہی ہے NCCIA کے افسران, جن میں سے 6 کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی دی گئی ہے FIA کے حراست میں. تو مطلب کہ رائتا پھیلتا ہی جا رہا ہے. نہ صرف یہ بلکہ NCCIA کی جو ڈائریکٹر جنرل ہیں وقار الدین سید صاحب, ان کو بھی ریپلیس کر دیا گیا ہے. تو کہانی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پہنچ گئی ہے, شاہزیب ہمارے سامنے ہے. جس ادارے کو تو تنگ آ کے NCCI بنایا گیا تھا, اب NCCI کے افسر اسی ادارے کی تحویل میں ہیں. اور زرار جیسے ابھی آپ نے کہا, میں صرف وضاحت کر دوں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ہم بات کر رہے ہیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی. یہ جو ابریویشن ہے ہم بار بار ریپیٹ کریں گے, NCCI یہ اسی کا ہے. اچھا, ہم اکثر جیسے ابھی زرار نے بھی کہا کہ یہ کہانی جو ہے یہ تو پچھلے چند مہینوں کی ہے, جس میں یہ ٹاپ افسران کے خلاف مس کانڈکٹ کی ایلیگیشنز ہیں, بلیک میلنگ کی ہیں, کرپشن کی ہیں, ہراسمنٹ کی ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ نوزائیدہ ادارہ جو ہے یہ نکلا ہے FIA کے سائبر ونگ کے بطن سے. یہ وہ ادارہ ہے جس نے پچھلے آپ سمجھیں کہ 9 سال میں ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا کہ جو پیکا کا قانون ہے سائبر کرائم کا, اس کے تحت جو اس کی کارکردگی رہی ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے. کہنے کو یہ وجود میں آیا تھا کہ ہمارے ملک میں جو نفرت کا پرچار ہوتا ہے, تشدد پر اکسایا جاتا ہے, بلیک میلنگ ہوتی ہے, سائبر فراڈ ہوتا ہے, پورنوگرافی ہے, اس کو ٹیکل کرے گا. اور بلا شبہ یہ سارے مسائل ہیں اور گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن FIA سائبر ونگ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اسے ابیوز کیا گیا سیاستدانوں کے خلاف, سیاسی صحافیوں کے خلاف, انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف. تو یہ کانٹیکسٹ ہے جس سے یہ NCCI کا اس وقت جو حشر نشر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں تک آ کے پہنچا ہے. اب ہم تو وقتاً فوقتاً اس پہ بات کرتے رہے اپنے پروگرام میں, لیکن اسلام آباد میں صحافی ہیں علی حمزہ, جنہوں نے جو زرار نے جو ابھی آپ کو قصے کہانیاں بتائے, یہ علی نے نقطہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, اس پر انویسٹیگیشنز کر کے مسلسل اس کو رپورٹ کیا ہے, اور وہ اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. علی حمزہ, آپ کی زبردست رپورٹنگ رہی ہے اس پورے معاملے پہ. تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ
اس وقت جو یہ خبروں میں آئی یہ ایجنسی اور یہ پتہ چلا کہ ان کے ٹاپ افسران جو ہیں وہ غائب ہیں اور کچھ کے بارے میں آپ نے رپورٹ کیا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ سرکار کی تحویل میں ہیں اور وہاں سے بیانات دیں گے. اس وقت جو پچھلے چند مہینوں میں ہوا ہے پہلے اگر اس کا ایک خلاصہ ہمیں بتا دیں پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں سب سے پہلے تو NCCIA جو ہے وہ 3 مئی 2024 کو وجود میں آیا اور یہ بنایا جو کہا جاتا ہے بنایا بھی اسی لیے گیا تاکہ کچھ لوگ جو کنٹرول میں نہیں آ رہے ان کو کنٹرول کیا جا سکے اور ساتھ میں ہی جتنے آن لائن فراڈ جو ہیں ان کو بہت ڈیپ جا کے دیکھا جائے. اب یہ ایک ایکٹ کے تحت بنایا گیا اور FIA ایز اے ہول 50 ایکٹ ہیں جس کے اوپر مختلف چیزوں پہ وہ کام کرتے ہیں, امیگریشن سے لے کے یہ چائلڈ پورنوگرافی سے لے کے اور باقی ساری چیزوں کے اوپر. اب جب NCCIA ایک سائبر کا ادارہ بنایا گیا تو اس کے اندر پرانے ہی افسران کو ٹرانسفر کر دیا گیا. کوئی اسپیشلائزڈ قسم کے لوگ جو آج کل کی جدید ٹیکنیک سے واقف ہوں ان کو اس طرح سے ہائر نہیں کیا گیا. بعد میں کچھ انہوں نے اپنی ہی ہائرنگ کی مگر جو موسٹلی آفیسر جو تھے جو پہلے سے ہی FIA کے اندر تھے اور ان کی جو ایجوکیشن تھی وہ آج کے مطابق بھی نہیں تھی ان کو یہاں پہ لے کر آیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا اچانک ہی یہ ایک آن لائن جو آج کل فراڈز چل رہے ہیں اس میں ان کا جو پیکا ایکٹ بنایا گیا اس میں ایک اور بات بھی تھی کہ NCCIA جو ہے پہلے انویسٹیگیشن کرے گا اور اس کے بعد FIA رجسٹر کرے گا. تو 12 اس طرح کی کمپلینٹس بھی آئیں کہ FIR سے پہلے ہی انویسٹیگیشنز میں ہی آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہو جایا کرتی تھی تو معاملہ پہلے ہی حل کر لیا جاتا تھا. اس کے بعد پھر تھوڑا سا اب آگے آ جاتے ہیں یہ اس کی تحت حل کیا جاتا تھا نا اس میں جی جس طرح وہ پولیس میں اور FIA میں جی ایگزیکٹلی. اس کے بعد فاسٹ فارورڈ کرتے یعنی جو معاملہ تھا وہ FIR تک پہنچتا ہی نہیں تھا, اس سے پہلے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جاتی تھی, معاملات خود ہی حل کر لیا جاتا تھا. اس کے بعد اب آ جائیں یہ جب ایک اور بہت بڑی چیز دیکھی گئی کہ یوٹیوبرز ہیں اور ساتھ میں ان کے اوپر ایلیگیشنز لگنا شروع ہوئے کہ دے ور پروموٹنگ انلیگل بیٹنگ ایپس. اس کے اوپر انہوں نے تقریباً درجن بھر لوگوں کو نوٹسز ایشو کیا. نوٹسز ایشو کرنے کے بعد جو بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز بھی ہیں جو اب نہیں بھی ہیں پاکستان میں, کچھ باہر چلے گئے ہیں, قریباً 12 لوگوں کو بھیجے جس کے اندر سے کارروائی صرف ایک جو سعد الرحمان ہے ڈکی بھائی اس کے اوپر انیشیٹ کی گئی. اب اس کے اندر جو ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پیکا کے جتنے بھی ایکٹس ان جو چارجز ان کے اوپر جو سیکشنز لگائے گئے پیکا کے وہ تھے 13, 14, 25 اور 26. یہ جو سیکشنز ہیں یہ ہیں بیسیکلی الیکٹرانک فورجری, الیکٹرانک فراڈ, اسپیمنگ, اسپوفنگ اور فیک نیوز. اس کے علاوہ ساتھ میں PPC کا لگایا گیا 420 اور ساتھ میں 294 بھی جس کا مطلب ہے لاٹری. یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ کیس شروع سے ہی اس طرح لے کے جایا گیا جس کے اندر انلیگل بیٹنگ ایپ کے بارے میں کوئی کلیئر قانون موجود ہی نہیں تھا. پورے پیکا ایکٹ کے اندر اس کی تشہیر کے لیے پاکستان میں ایک پریونشن آف گیمبلنگ ایکٹ 1977 موجود ہے مگر اس پہ جدید طرز کے اس کے اندر امینڈمنٹ نہیں کی گئی جس کے ذریعے کسی کو پکڑا جا سکے. تو شروع سے ہی یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر لین دین کے معاملات ہوتے گئے. ڈکی بھائی جو ہیں ان کی بیل نہیں ہو سکی, ان کا فزیکل ریمانڈ ایکسٹینڈ ہوتا گیا. مگر اس کے بعد اچانک ہمیں پتہ چلا کہ 14 اکتوبر کو اسلام آباد کے اندر ایک ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں جو ہیڈ کوارٹر کے اندر ہوتے تھے وہ اغوا ہوئے. 17 کو ان کی FIR درج ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پٹیشن لگی تو پتہ چلا کہ ان کے وکیل نے بتایا کہ 18 تاریخ کو ان کی وائف جو پٹیشنر تھی وہ بھی غائب ہو گئی. تو جب ہم نے اس کو ڈگ ڈیپ زیادہ اس کے اندر گئے تو پھر ہمیں معلوم پڑا کہ صرف اسلام آباد سے نہیں لاہور سے بھی 6 افسران جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. ان کا کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں اور فیملی کا بھی ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں. تو 6 افسران جو تھے وہ لاہور سے اور 3 اسلام آباد سے جو تھے, یہ 7 تو لاپتہ تھے, 2 جو ہیں وہ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ غائب ہیں. آج پھر اچانک یہ ہوا کہ وہ پھر ان کے اوپر جناب ان کو پریزنٹ کیا گیا اور وہ لاپتہ نہیں تھے, وہ انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, ان کے اوپر چھان بین کی جا رہی تھی کہ کیا معاملات ہیں. آج جو 7ویں افسر تھے محمد عثمان وہ بھی منظر عام پر آئے اور عدالت کے اندر پیش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھیوں پہ کارروائی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے میں چھپ گیا تھا مگر اب میں آ گیا ہوں اور میں بھی کارروائی مجھے بھی اریسٹ کر لیا جائے. تو ان کا بھی 3 دن کا ریمانڈ ہو گیا. اب پیچھے بچ کے 2 لوگ جو کہ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی کی تحویل میں نہیں ہے مگر خود ہی جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں. اب اس سارے کا ایک جو رنگ جو FIR بڑی سی بنائی گئی اس میں 2 معاملات تھے. ایک یوٹیوبر سے پیسے لینا ڈکی بھائی کی فیملی سے اور دوسرا یہ تھا جتنے
کال سینٹرز ہیں یا دیگر آن لائن فراڈز ہو رہے ہیں, جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایڈز آتے ہیں کہ قرضہ لے لو, جی بالکل لو, اس طرح یہ کال سینٹر, ان سے منتھلیز لی جا رہی تھی, منتھلیز لی جاتی تھیں لاہور کے کال سینٹرز میں, اسلام آباد میں, اور پھر یہ جو ہیڈ کوارٹر کے اندر جو یہ 2 افراد تھے اسلام آباد میں, یہ اب ہائر اپس کو دیتے تھے, جو ایف آئی آر کے اندر لکھا ہوا ہے, یہ اپنے ہائر اپس کو دیتے تھے, اور ان سے اوپر ایڈیشنل ڈائریکٹر سے اوپر صرف 2 ہی ہائر اپس ہیں, ایک ڈائریکٹر این سی سی آئی ہے پنجاب اور ایک ڈی جی این سی سی آئی ہے پاکستان, جن کا تبادلہ تو کر دیا گیا ہے, مگر آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی کارروائی کے اندر شامل کیا جائے گا. واہ, اچھا علی حمزہ, آپ نے جو یہ بات کی نا کہ یہ اسکیم سینٹرز اور یہ جو فراڈ والے کال سینٹرز ہیں, اچھا ان کو ہم نے کئی بار کور کیا, اور باقاعدہ اسکیم سینٹرز ہیں, انفیکٹ وسط میرے خیال ہے فیصل آباد میں ایک بہت بڑا اسکیم سینٹر پکڑا گیا تھا, رائٹ, ہمارے دوست ممالک کے بھی وہ تھے شہری, جی کئی دوست ممالک کے شہری بھی تھے. یہ آپ حوالہ دے رہے ہیں میرا خیال ہے علی حمزہ, جو انکوائری رپورٹ منظر عام پر آئی ہے, یا کم از کم اس کے کچھ ڈیٹیلز منظر عام پر آئے ہیں, جس میں بالخصوص ڈیپٹی ڈائریکٹرز عثمان اور یہ ایاز صاحب کا, ایاز خان کا ذکر کیا گیا ہے. کیا یہ آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ منتھلی, میں تو سن رہا ہوں کہ تقریباً 50% جو آمدنی جو ریونیو جنریٹ ہوتا تھا, آمدنی بناتے تھے یہ کال سینٹر والے, اس کا 50% ملتا تھا, جو ٹھیک ٹھاک بھاری منتھلی ہو گیا. یہ اسلام آباد کے اندر اور بھی چیزیں ہیں, ہم جاتے ہیں اس کے پیچھے. جب کوئی کال سینٹر سیل کر دیا جاتا ہے, باقاعدہ وہاں پہ این سی سی آئی اے کا باہر میں سیل کا نوٹس لگا ہوتا ہے, مگر انفارچونیٹلی جن کو اٹھایا جاتا ہے ان میں سے کوئی بات کرنے کو کبھی بھی تیار نہیں ہوتا, اور اس کے اندر اکثر ہم نے فورن نیشنل جو ہیں ان کو بھی دیکھا ہے, وہ بھی ملوث پائے گئے ہیں, مگر وہ بات وہی ہے کہ ایف آئی آر سے پہلے ہی معاملات جو ہیں وہ کر لیے جاتے ہیں. اس کے اندر اب پورے پاکستان کے اندر اس ٹائم ایک منظم قسم کا, جس طرح کہ آپ بھی بات کہہ رہے تھے کہ حصہ جو تھا وہ پھر منتھلیز لگ جاتی ہیں. اور ریسنٹلی تو اسلام آباد میں ایک اور کیس بھی آیا تھا کہ ایک کال سینٹر کے اندر ایک نہایت ہی اعلیٰ افسر کے جو ڈرائیور تھے وہ کال سینٹر جاتے تھے اور وہاں پہ پورٹری کرتے تھے لائک ہی واز اے آئی او یا کوئی انسپیکٹر ہیں, اور انہوں نے بھی اپنی منتھلی لگائی ہوئی تھی. بہت خوب. تو وہ بھی ایک معاملے کے اندر پکڑے گئے, اور بعد میں وہ کافی دن اندر بھی رہے وہ, اور واپس آ گئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک رنگ بنا کے, اور اس کے اندر پھر ڈسٹریبیوشن باقاعدہ ایک مافیا کی طرز پہ, اور ہائر اپس کے ساتھ سب کو ملا کے 50% اگر کال سینٹر سے لے کے لاہور کو 50% جاتا تھا, پھر 50% اسلام آباد میں آ کے وہ 50% 9 لوگوں میں ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے ڈیوائڈ ہو کے, باقی 50% وہ کہہ رہے تھے ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ وہ اوپر والے لوگوں کو چلا جاتا تھا. اور اسی لیے تو پھر ایک منظم طریقے سے یہ کیا کہتے ہیں سسٹم کافی دیر چلتا بھی رہا. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر ذرا اور دیکھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ایجنسی کی انویسٹیگیشن کیسی چل رہی ہے. جی ہم بات کر رہے ہیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی. بریک سے پہلے علی حمزہ ہمیں بتا رہے تھے کہ پچھلے چند مہینوں کے دوران جو سکینڈل اور جو کرپشن کی باتیں آئی ہیں اس کی تفصیل بتا رہے تھے. علی حمزہ یہ بتائیے گا کہ ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے, پولیس ہو, بیوروکریسی ہو, جوڈیشری ہو, ہم نے بارہا یہ دیکھا ہے کہ جب کرپشن کے کیسز سامنے آتے ہیں تو اس کی بیک سٹوری کچھ اور ہوتی ہے. جن افسران کے بارے میں ابھی آپ بتا رہے تھے, ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ یہ ایف آئی اے سائبر ونگ سے آئے اور وہاں کا میں نے جیسے بریفلی پہلے بھی کہا بہت شکایتیں تھیں, ان سے کافی غلط کام لیے جا رہے تھے, ان کی ڈوریں کہیں اور سے ہلائی جا رہی تھیں. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے ہمارے سویلین اداروں کا, یہ کس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے اس کیس میں؟ اس کیس میں جو مجھے لگتا ہے یا جو میری لوگوں سے بات ہوئی, دیکھیں ایک ہے طریقہ کار ہائرنگ کا جو کہ ایف پی ایس سی کے تھرو ہائرنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد 6 مہینے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اب جو وہاں سے ٹرین ہو کے افسر آئے گا, اس کے بعد وہ جو کچھ اکیڈمی میں شاید سیکھا ہی ہو, 6 مہینے وہ امپلیمنٹ کرے گا. انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن بھی اسی کے حساب سے ہوگی. مگر جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک ایکٹ کے تحت جب یہ پیکا آیا, اس کے ساتھ ہی یہ جو سائبر کرائم ونگ بنا جو اب این سی سی آئی اے ہے, اس کے اندر پرانے ہی افسران مختلف ایف آئی اے کے محکموں سے اٹھا کر یہاں پر ان کو لے کر آیا گیا. اب جب یہاں پہ ان افسران کو لے کر آیا گیا تو آبویسلی جو ایف پی ایس سی کر کے آئے ہوئے ہیں یا بعد میں جن کی ہائرنگ ہوئی ہے, تو ان کو نہیں معلوم, مگر تعلیمی قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ افسران کی تو ابھی بھی جو ہائرنگ کوالیفیکیشن ہے وہ ایف اے آ رہی ہے.
اور اس کے اوپر یہ بات ہے کہ جو بہت جلدی جو ہم دیکھتے ہیں ان نیچرل قسم کی ترقیاں اور ان نیچرل قسم کی گروتھ مختلف اداروں کے اندر, تو اس کے پیچھے مقاصد پھر کچھ اور ہی ہوتے ہیں. اپنا بندہ اوپر لے کر آنا ہوتا ہے اور کچھ اپنے کام جو ہیں وہ کروانے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں, اب جس طرح اسلام آباد کا جو NCCIA ہے, یہاں پہ ایک ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہیں جن کی مدعیت میں ہمیشہ ہی کسی نہ کسی کے خلاف درخواست آتی ہے. نمبر 1, جس طرح ہمارے صحافیوں کے اوپر جب پیکا ایکٹ لگایا جاتا ہے, یا ہیومن رائٹ کے جو ایکٹیوسٹ ہیں, تو ہر چیز میں ایون کہ پاکستان اور انڈیا کے حالات میں انڈین میڈیا جو کہہ رہا تھا, اس کے اوپر بھی جن لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا وہ صرف ایک ہی ٹیکنیکل اسسٹنٹ کے کہنے پر اور اس کی آبزرویشن کے اوپر کیا گیا. دوسری امپورٹنٹ بات, یہ انلیگل بیٹنگ کا جتنا بھی انہوں نے کیس بنایا وہ بھی ایک ٹیکنیکل اسسٹنٹ کی کمپلین پہ بنا. ابھی تک کوئی کمپلیننٹ سامنے نہیں آیا کہ انلیگل بیٹنگ سے مجھے اتنا نقصان ہوا, میرے اتنے پیسے لٹ گئے. وہ جو ایپس ہیں وہ بیرون ملک سے کام کر رہی ہیں, نہ پاکستان میں ابھی تک کوئی بندہ سامنے آیا, متاثرہ شخص سامنے آیا, مگر یہ ساری کارروائی جو ہے وہ کی گئی اور اسی طرح یہ ادارہ بنا. اور یہ برین چائلڈ بھی ابھی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے انہی کا تھا, مگر یہ جس طرح سے ٹوٹ رہا ہے اور جس طرح آپ برائی کے اندر ہے, تو دیکھتے ہیں آگے یہ کتنا چلتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. اس میں میری ایک آبزرویشن ہے وسط اور شاہزیب, میرا خیال ہے آپ لوگ اتفاق کریں گے کہ جب آپ کسی ادارے کو, قانون نافذ کرنے والے ادارے کو کا غلط استعمال کریں گے, جو تاریخی طور پر ڈے 1 سے پاکستان میں ہوا جا رہا ہے کہ یار آپ کا کام ہے اپنے سائبر کرائم کو پکڑنا ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یار وسعت آج کل نا بڑی مطلب اس کی ٹویٹس مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی, فیس بک کی پوسٹ ہیں, اس بندے کو فکس کرنا ہے, مجھے نہیں پرواہ آپ نے اس پہ کیا کیس بنوانا ہے. جب آپ ایسا کام, اچھا اب ایسا کام ظاہر ہے کہ کوئی بہت زیادہ ایماندار افسر کرنا بھی نہیں چاہے گا, تو جب آپ اس طرح کے لوگ بٹھاتے ہیں کہ یار یہ ہمارے کام ہم ان سے نکلوا لیں, تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے کام بھی نکلوا رہے ہوتے ہیں. ہم نے حال میں ہی دیکھا ہے کہ اگر میں درست فرما رہا ہوں, مجھے کریکٹ کر دینا اگر میں غلط ہوں, تو یہاں کراچی میں بھی آپ کو یاد ہے کہ CTD نے اپنا ایک آفس بنایا ہوا تھا, ایک CTD کے ایک برانچ میں, جس میں وہ لوگوں کو اٹھاتے تھے, ان پر ٹیررزم کے کیسز ڈالتے تھے اور ان سے انٹیروگیشن ہوتی تھی اور پھر ان سے پیسے نکالے جاتے تھے. وہ پکڑے صرف اس وقت گئے جب انہوں نے ایک ایسے بندے کو پکڑا جس کی رشتہ داری پاکستان رینجرز کے ساتھ تھی. یاد ہے آپ کو یہ کیس؟ ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ کو, اور اب میں تھوڑا سا ایک زیادہ ایکسٹریم کیس کی طرف جا رہا ہوں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز, راؤ انوار کا اگر ہم مثال لے لیں, حالانکہ آج کل پنجاب سے آپ کو بڑی مثالیں مل رہی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یار اس کو اڑا دو, ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر کیس ہو, یہ مقدمہ چلے, یہ بری ہو جائے, اس کو اڑا دو, ہمیں پتہ ہے کہ یہ مجرم ہے, رائٹ؟ آپ کر دیتے ہیں. لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, لیکن پھر جب آپ کو عادت ہو جائے اس کام کی, تو پھر آپ اس کا اور بھی فائدے اٹھاتے ہیں, جیسے راؤ انوار نے اٹھائے تھے. پھر ایک اور ذرا یہ جو آپ مثال دے رہے ہو, ہمیں یاد ہے کہ ہمارے یہاں بات ہوتی ہے چین آف کمانڈ کی. پولیس افسر اپنے IG کو نہیں مانتا, لیکن وہ اسلام آباد پنڈی میں کسی کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہاں سے اس کو پروٹیکشن بھی ہوتی ہے, وہ اپنا کام کرتا ہے. بالکل. تو یہ جو NCCI کا جو بھی قصہ بھی بتایا علی حمزہ نے, اس پہ ہمیں دکھ ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں ضرورت ہے کہ سائبر کرائم بہت پھیل رہا ہے. لیکن اب کیا کریں آپ, جب آپ خود اپنے ہاتھ سے اداروں کو تباہ کریں گے, نااہل لوگوں کو بھرتی کریں گے, غلط کام لیں گے, تو پھر یہ حشر نشر تو ہوگا. اڈیالہ جیل کا گریڈ 18 کا سپرنٹینڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ یا کسی بھی ہائی کورٹ کا حکم نہیں مانتا. ایگزیکٹلی. تو چلا لیں آپ ملک, بالکل راٹ پھر ایسی پھیلتی ہے نا, اور اکثر وہ کہا جاتا ہے نا, ایک لیٹن کی بڑی پرانی کہانی ہے کہ نگرانوں کی نگرانی کون کرے گا. تو یہی سوال ہے, جواب کوئی نہیں ہے. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ہر سال پاکستان میں لاکھ میں سے 200 سے 300 لوگ فالج یعنی سٹروک کا شکار ہوتے ہیں. اگر ہم گلوبل اعداد و شمار سے کمپیئر کریں تو اس وقت پاکستان 5ویں نمبر پر ہے جب ہم سٹروک رسک یا سٹروک برڈن کی بات کرتے ہیں. بدقسمتی سے حالانکہ سٹروک کی انسیڈنس کافی ہے پاکستان میں, اسکلڈ اور ٹرینڈ نیورولوجسٹ کی اتنی ہی کمی ہے. سٹروک پیشنٹس, سٹروک سینٹرز جو ہیں وہ گنتی کے ہی ہیں, کچھ ہی ہیں, اور جو سب سے جو اہم دوائی ہوتی ہے جو سٹروک بسٹنگ یا کلاٹ بسٹنگ کے لیے دی جاتی ہے, الٹیپلیس نام ہے اس کا شاید, اس کی بھی سپلائی کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹروک پریونشن تو بہت دور کی بات,
یہاں پر اکثر ڈائگنوسس بھی صحیح نہیں ہوتا, اور اگر ڈائگنوسس صحیح نہیں ہوگا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ علاج کا کیا بنے گا. ایک اور جو یہاں پہ المیہ ہے کہ جب بہت سیویئر فالج ہوتی ہے, سیویئر سٹروک ہوتی ہے, تو آپ ایک لحاظ سے اپنے اندر ہی قید ہو جاتے ہیں. آپ اپنے سمپٹمز, اپنے علامات نہیں بتا سکتے, اور ظاہر ہے کہ جب کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تو علاج بھی اس سے بہت بری طرح سے متاثر ہوگا. آج ہم نے دعوت دی ہے سائمہ ہاشم صاحب کو. آپ ایک سائیکو تھراپسٹ اور لائف کوچ بھی ہیں, اینڈ جو ہمارے لیے جو آج اہم بات ہے, آپ خود ایک سٹروک سروائیور ہیں, اور اس دوران آپ نے اپنے آپ سے بھی لڑا ہوگا, اپنے میڈیکل اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑا ہوگا, اپنے سٹروک کے ساتھ تو لڑا ہے. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اپنی ایکسپیرینسز شیئر کریں, تاکہ انشاءاللہ اگر کسی کو اس سے کچھ فائدہ ہو جائے, جو خود شاید سٹروک پیشنٹ ہوں یا ان کے کوئی لوڈ ونز ہوں, کہ کیا ہمیں جاننا چاہیے اور کن چیزوں پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اچھا, مجھے اسٹروک ہوا تھا 25 ستمبر 2023 کو, ٹھیک ہے. اس سے کچھ دنوں پہلے, تقریباً 8 سے 9 دن پہلے, مجھے تھوڑا سا باڈی میں بہت انکمفرٹیبل فیل ہو رہا تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا باڈی ویک لگ رہی ہے. کچھ ہو نہیں رہا, ایسا کچھ ہوا نہیں, لیکن باڈی ویک لگ رہی ہے. ایک دن کیا ہوا کہ اسٹروک سے 3 یا 4 دن پہلے کی بات ہے کہ میں بیٹھی ہوئی تھی, میں کلینک میں تھی اپنے. تو جب میں اٹھی ہوں تو بالکل میں ایسے ٹلٹ ہو رہی تھی, مجھ سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا گیا. میں نے فوراً سے دیوار کا سہارا لیا اور دونوں ہاتھ دیوار پہ رکھے, پھر بھی مجھے لگ رہا تھا میں کھڑی نہیں ہو پا رہی ہوں. خیر میں بیٹھ گئی, تھوڑی میں نے ایکسرسائزز کی, لیگس کی, اس کے بعد میں کھڑی ہوئی تو میں کھڑی ہو گئی تھی. فوراً سے میں ایک ہاسپٹل میں گئی, انہوں نے میں سارے ٹیسٹ کیے, انہوں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے, بی پی وغیرہ ٹھیک ہے, شوگر ٹھیک ہے, باقی سب چیزیں, کوگنیشن بھی ٹھیک ہے, تو ایوری تھنگ از اوکے, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ دیر از سم تھنگ دیٹ از ناٹ سیٹلنگ ان, کچھ ہے, مطلب مجھے قرار نہیں مل رہا تھا, مجھے صحیح نہیں لگ رہا تھا. اچھا, اس کے بعد 25 ستمبر کو میں اپنے کولیگس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, ہم لوگ کیس اسٹڈی کر رہے تھے. تو میں نے جب بات کرنا شروع کی, اچھا میرا ارادہ اس ٹائم اتنا بات کرنے کا نہیں تھا, میں نے کہا نیکسٹ ٹرن میں لے لیتی ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیسے میں فوراً سے جا کے سیٹ پہ بیٹھ گئی اور میں نے بات کرنا شروع کی. ابھی 1 منٹ ہی ہوا تھا بات کرتے ہوئے, مجھے تو جیسے ایک ورڈ آیا آرگنائزیشن, تو وہاں پہ میری زبان اٹک گیا, بس اس طرح سے میں کری تھی, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. سب لوگ پریشان ہوئے ایک دم, کیونکہ ہمارا پورا سرکل تھا. اچھا, ود ان فیو سیکنڈس میں فوراً سے اٹھی, اور میں نے, میرے پرس میں ہمیشہ سے ایک میڈیکل کٹ ہوتی ہے جس میں کچھ ہومیوپیتھک میڈیسنس ہوتی ہیں, کچھ ایلوپیتھک ہوتی ہیں, اس طرح سے. تو اس ایک میڈیسن ہے جو کہ اگر آپ کو سڈنلی کچھ بھی ہوا ہے, ایون آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اگر آپ وہ لیتے ہیں تو وہ مائلڈ ہو جاتا ہے, مطلب اس کو 100% روک نہیں سکتا ہے, لیکن مائلڈ ہو جاتا ہے. تو میں اتنی ایکٹیو تھی کیونکہ کچھ دنوں سے جو میرے اندر تھوڑا سا مینٹلی چل رہا تھا کہ کچھ ہے, کچھ ٹھیک نہیں. اچھا, اور فوراً سے مطلب 2 سے 3 منٹ لگے ہوں گے ہمیں گاڑی میں بیٹھنے کے لیے, تو فوراً سے ہم ہاسپٹل چلے گئے, اور بہترین ہاسپٹل ہم گئے. اچھا, میری کوگنیشن یعنی کہ میرا دماغ بالکل صحیح کام کر رہا تھا, اور میری باڈی بھی ٹھیک کام کر رہی تھی, بالکل بات بالکل نہیں کر پا رہی تھی. اچھا, راستے میں بھی میں اپنی باڈی کو بار بار جو ہے نا موو کری تھی کہ مطلب کوئی ایسا نہ ہو کہ باڈی کام نہ کری ہو. اور مجھے انسٹنٹلی پتہ چل گیا تھا کہ یہ اسٹروک ہے, اور میں آئی پیڈ پہ لکھ رہی تھی اپنی فرینڈ کو اسٹروک, اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں, میں نے کہا یہ ہے اسٹروک. اینی ویز ہم ہاسپٹل گئے, وہاں پہ شکر یہ کہ ER میں جگہ مل گئی, ورنہ تو ایمرجنسی بھی بالکل بھری ہوتی ہے. تو وہاں پہ ڈائگنوز ہو گیا کہ جی ہاں اسٹروک ہے. اچھا, اس سے پہلے انہوں نے مجھے میڈیسن دے دی تھی, تو اس سے ذرا بہت ہی ٹائملی چیزیں ہوں گی, ورنہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹروک اٹیک ہوا ہے تو کچھ ہی دیر میں 1 گھنٹے میں یہاں اسٹروک ہوتا ہے, اور پھر ایک میجر اسٹروک. ایگزیکٹلی, کیونکہ منی اسٹروک وہ وارننگ ہی ہے, ٹھیک ہے. اینی ویز وہ اچھا علاج اچھا ہو گیا, بر وقت ہو گیا. اس کے بعد یہ ہوا, 4تھے دن میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئی تھی. اس کے بعد نیورولوجسٹ میری ایک تھیں, ان سے میرا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. اب یہاں پہ ایک جو میرا میسج ہے بتانے کا وہ یہ ہے, دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا نیورولوجسٹ, تو اس میں بہت طرح کے نیورولوجسٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں اسپیسیفک نیورولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے جو ہماری بیماری کو ٹریٹ کر سکے. کچھ ویکس تک میں ان کے پاس جاتی رہی, بہت سارے میرے ٹیسٹ ہوئے تھے آٹو امیون ڈیزیزز کے یا کچھ بے شمار ٹیسٹ, ہاں جو بھی سمجھ میں آیا, سارے ٹیسٹ کلیئر تھے, بٹ آئی واز ناٹ سیٹسفائڈ کہ کچھ تو ہے. ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تمہیں بہت فریکوینٹ مائیگرینز ہوتے ہیں, بہت پڑھائیاں ٹریننگز کر رہی ہوتی, راتیں جاگ رہی ہوتی, اس وجہ سے. لیکن مجھے یہ بات نا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا یہ مجھے آئیں بائیں شائیں لگ رہی ہے, اور بہت ہی بہترین ڈاکٹر کے پاس میں تھی. اچھا, اس کے بعد میں نے ڈاکٹر چینج کی, میں اسٹروک اسپیشلسٹ کے پاس گئی, ٹھیک ہے. میں جب چینج کی ڈاکٹر, تو کچھ ہی ہفتوں میں بہت سارے ٹیسٹ ہوئے, کچھ ہی ہفتوں میں ایگزیکٹلی ڈائگنوز ہو گیا کہ مجھے کیا ہے.
राइट, ये चीज़ हुई। अच्छा, उसमें ये पता चला कि बीमारी तो एज सच कोई यूँ नहीं है या सडनली कुछ नहीं हुआ। आई हैव अ PFO इन माई हार्ट, मेरे दिल में सुराख है। और पैदाइशी तौर पे, क्योंकि होता है कि 5 में से सपोज 5 बच्चे पैदा हुए हैं, इसमें से एक बच्चे के दिल का सुराख बंद नहीं होता, जबकि वैसे नेचुरली हर बच्चे का हो जाता है। तो मेरा नहीं हुआ, इतनी एज तक पता नहीं चला, तो डायग्नोसिस में पता चला। और मेरा अब बहुत अरसे से सेट ऑफ मेडिसिन ही बिल्कुल अलग है पहले वाली मेडिसिन से। तो मतलब कि नंबर 1 के सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि यार ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास पता चले, बंदे को इतनी तहकीक करनी चाहिए कि क्या इनकी स्ट्रोक में स्पेशलाइजेशन है या नहीं। अच्छा, अब आपके तो चले एक तरह से एक वजह पता लग गई कि दिल में सुराख था। जनरली अगर हम बात करें कॉजेज की, वो क्या है? मतलब स्ट्रोक की पाकिस्तान में काफ़ी इंसिडेंट है, तो हमारे यहाँ इतना ज़ायबतीस भी हमारे पास मतलब टॉप की है, स्ट्रोक में भी हम काफी आगे हैं, तो इनकी क्या क्या वजह? हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि जो भी ऐसे फैक्टर्स जो आपके ब्लड को थिक करते हैं, ठीक है ना, क्लॉट बन जाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती ब्रेन को, मेन रीजन तो यही है। जैसे कि हेमोरेजिक स्ट्रोक जो होता है उसमें होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, वो बहुत दिमाग में ब्लीडिंग होती है। ये TIA जो था, ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, जो मुझे हुआ था अटैक, उसमें ये होता है कि आपका क्लॉट बन जाता है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है, ज़ाहिर है कि थिक हुआ है ब्लड, जब भी तो क्लॉट बना है ना, क्लॉट बन जाता है, और फिर ऑक्सीजन ज़ाहिर नहीं मिल रही होती ब्रेन को, तो उस वजह से हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया फिजिकल एक्ट, हम थोड़ी सी ट्रीटमेंट पे भी बात करेंगे, और ये कि जो मेंटल टोल होता है, जो ज़हनी अजियत से बंदा गुजरता है वहाँ पे, उसको कैसे टैकल किया जाए। तो एक वक्फा लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं फॉलिज की। पाकिस्तान में बहुत केसेस हैं इसके। स्ट्रोक सर्वाइवर साइमा हाशिम हमारे साथ हैं, आप साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। साइमा, अभी आप ब्रेक से पहले आपने बताया कि ज़ाहिर अलामात होती हैं जिन्हें वॉच करना चाहिए, रेड फ्लैग्स होते हैं। आपने कहा जैसे ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, कार्डियो है, ये चीज़ें आप टेस्ट करा के देख सकते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते हम इसी प्रोग्राम में कैंसर के हवाले से बात कर रहे थे एक डॉक्टर साहिबा से, और घूम फिर के डॉक्टर्स कहते हैं कि जी जो जड़ है काफ़ी सारे मसाइल की, वो स्ट्रेस है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, इमोशनल बर्नआउट है, जहनी परेशानी है, जो कि मेजर करना काफ़ी मुश्किल होता है लाइफ में। हम कहते हैं यार स्ट्रेस तो लाइफ का हिस्सा है। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने अपनी जर्नी की बात की कि जब आपने टैकल कर लिया, डॉक्टर्स अच्छे मिल गए, आप रिकवर कर गई, उसके बाद भी हमने देखा है कि इस किस्म के आर्जों में एक पोस्ट रिकवरी चैलेंज रहता है, डिप्रेशन होता है, खौफ होता है कि दोबारा वापस आएगा। इसको आपने कैसे नेविगेट किया है? अच्छा, इसमें मुझे मेरे प्रोफेशन ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, राइट, क्योंकि मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, काउंसलर हूँ, तो मुझे ये तो चीज़ मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि पैनिक अटैक्स हैं, एंजाइटी है, उसके कैसे ओवरकम करना है। लेकिन यू नो, एज अ थेरेपिस्ट और बात है, लेकिन जब अपने ऊपर बीतते तो वो डिफरेंट, वो इट्स टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम। थियरी और प्रैक्टिकल, यस, एग्जैक्टली। तो इस चीज़ को मैंने जिस तरीके से अपनी हीलिंग में ना, मैंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि मैंने खुद भी अपने आप को हील करना है, और सिर्फ दवाइयाँ नहीं फांकते रहना। बहुत ही होलिस्टिक हीलिंग मैंने अपनी की थी, और जब मैं कहती हूँ अपनी मैंने खुद की थी, तो उसका आई रियली मीन इट, क्योंकि 3 दिन तक जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, तो वो 3 दिन तक मैंने दुख किया था, मुझे स्ट्रोक हुआ है, और अब मुझे फील हो रहा था बहुत ज़्यादा, यू नो, बेबसी का एहसास हो रहा था, क्योंकि जब कोई बात को करे क्या यूं करके, यू नो, क्योंकि आई एम नोन फॉर माई, यू नो, टॉक्स में बात करती हूँ, और अगर वही चीज आपसे छीन ली गई तो फिर क्या बचा? एग्जैक्टली। लेकिन फिर 3 दिन के बाद जब मैं घर पे आई, तो मैंने प्रॉपरली माइंड में अपना प्लान बनाया था कि मुझे किस तरह से अपनी हीलिंग की तरफ काम करना है। और व्हेन आई से होलिस्टिक हीलिंग, तो उसका मतलब ये है कि माइंड, बॉडी और सोल तीनों को कनेक्ट करना, तो जिसमें नर्वस सिस्टम को रीसेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम में मतलब कैसे? मैं बता रही हूँ। नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ आती है, आपका ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, इसको रीढ़ की हड्डी या रीढ़ की हड्डी का गूदा भी कह सकते हैं, और आपके नर्व्स होते हैं, जितने भी बॉडी के नर्व्स हैं। अब सारे जो नर्व्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? ब्रेन से आ रहे हैं, और ब्रेन सिग्नल देता है बॉडी को हर एक्शन के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, खाने पीने, हंसने रोने, हर चीज़ के लिए। तो ब्रेन एक कंट्रोल रूम है, ठीक है। स्ट्रोक होने से ब्रेन का जो फंक्शन है पूरा, वो इंटरप्ट हो जाता है। कैन यू इमेजिन कि जो कंट्रोल रूम है वो उसमें आग लग गई है, तो क्या होगा?
کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو کوئی بٹن نہیں چلے گا, کوئی بٹن نہیں چلے گا. اچھا وہاں سے جو سگنلز آ رہے ہیں ایسی کنڈیشن میں, تو وہ سگنلز کیسے ہوں گے؟ دو صورتیں ہوں گی, یا تو بہت ویک ہوں گے اور یا سگنلز آئیں گے ہی نہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اس کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لائک دوائیاں تو ہم کھاتے ہیں کیونکہ باڈی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اکثر کیسز میں یہ ہوتا ہے, لائک میرے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا لیکن باڈی ویک بہت ہو گئی تھی, اور ابھی تک بھی مسلس کافی ویک ہوتے ہیں. اینڈ اس سے لائک کانسٹنٹ ایفرٹ کہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اپنے اوپر. تو اس میں نیورو سائیکولوجیکل ایکسرسائزز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, رائٹ. وہ اس کا کیا ہے کہ وہ جب آپ ایکسرسائزز کریں گے تو آپ نیورولوجیکلی اپنے آپ کو چیلنج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور برین کو ایکٹیو ہونے کے لیے آپ سٹیمولیٹ کریں. ہمیں ایک مثال دے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, میں دے رہی ہوں آپ کو مثال. 2-3 ایکسرسائزز بتاتی ہوں میں آپ کو. فرسٹ کیا, آپ کے پاس کوئی ایک بال ہے, نرم کوئی چیز لیجیے یا چھوٹا سا ٹیڈی بیئر لے لیجیے, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ میں پکڑا, جتنا بھی آپ کا ہاتھ کام کر رہا ہے اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. آپ اسٹریس نہیں کرنا. آپ نے آنکھیں اپنی اس پہ رکھنی ہے, کوئی بھی آبجیکٹ ہے آپ نے ایسے کر کے اس ہاتھ میں رکھا. میں سلو کر رہی ہوں جتنا بھی ہو سکے, یوں گردن نہیں گھمانی, ایسے کرنا ہے, آنکھوں کے ساتھ فالو کرنا ہے. یس, آنکھوں کے ساتھ فالو کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. اس کو جتنی دفعہ بھی ہو سکے دن میں وہ کیجیے, آنکھوں کے ساتھ فالو کیجیے. ایک اور چیز, آپ کے ہاتھ ہیں, یہ تھمب جو ہے اس کے اوپر آپ نے انڈیکس فنگر, جیسے یہ نظر آ رہا ہوگا, اوکے, انڈیکس فنگر آپ نے یہ رکھی, تھوڑی مشکل ہوگی اسٹروک پیشنٹ کے لیے, ایسے رکھی, ہٹا لی. سیکنڈ فنگر رکھی, ہٹا لی. تھرڈ رکھی, ہٹا لی. فورتھ رکھی, ہٹا لی, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی سنسناہٹ کو محسوس کرنا ہے, اس کے موومنٹ کو محسوس کرنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں, نو, اس کو مطلب آپ نے فوکس کے ساتھ کرنا ہے, فوکس کرنا ہے آپ نے, یس. اور جو کام آپ پہلے رائٹ ہینڈ سے کیا کرتے تھے وہ کوشش کریں کہ لیفٹ سے کرنا شروع کریں, اور جو آپ لیفٹ سے کرتے تھے کوشش کریں رائٹ سے کرنا شروع کریں, کیونکہ یہ نیورو پلاسٹیسٹی ہوگی, ری وائرنگ ہوگی آپ کے برین کی. جی ایک چھوٹی سی بات جو آپ نے پہلے بریک میں مینشن کی, بہت ہی بیسک سی بات, کہ ہم اپنے دن بھر کی ایکٹیویٹی میں ہم صحیح سے سانس بھی نہیں لیتے. یہ بات ہم نے جا کے تھوڑا سا ہم نے ریکگنائز کی جب ریڈیو میں کام کیا, وسط صاحب نے, ہم نے, یا ہمارے جو سنگرز ہیں, کہ اگر آپ صحیح سے بریدنگ نہیں کریں گے تو آگے بات کیسے بڑھے گی. جی بالکل, بہت بنیادی باتیں ہوتی ہیں. آئی ایم سوری سائمہ جی, مجھے پتا ہے اس پہ ہم ابھی تو بات شروع ہی ہوئی تھی اور ختم ہو جاتی ہے, یہی المیہ ہے, آپ کو پتا ہے ٹیلی ویژن کا وقت ہمارا کم ہوا جاتا. اگر میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو بتا سکیں کہ اگر کوئی ایکسرسائز دیکھنا چاہے تو گوگل کر کے دیکھ لیں. گوگل کر کے بھی, اینڈ میں نے خود بھی بہت ساری اپلوڈ کی ہوئی ہیں, بہت سارے. آپ کی کہاں اپلوڈ؟ یوٹیوب پہ, سائماز انسائٹس. اور آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا.